دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ تُونے جو دینا ہے وہ بغیر مانگے ہی دے دے، اور جو نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق ہی نہ دے۔ انسان غم کی کیفیت سے کبھی باہر نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی لوگ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ نفرت کرنے اور دل جلانے کے لیے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، مسکرائیں اور دوسروں کے مسکرانے کی وجہ بنے۔ سائل بڑے راز کی بات ہے، وہ بظاہر کچھ مانگنے آتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ دینے کے لیے آتا ہے۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کے اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہ کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں تو اپنے سے بڑوں کی عزت کرو، کیونکہ عزت کرنے میں ہی عزت کا راز پوشیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس پر عمل کرنے والے بہت ہی تھوڑے۔ برائی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں بلکہ احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جتنا مل جائے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو۔ ہم تو گنہگار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ کوشش کرو کہ جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا پھر سکون۔ زندگی میں بس اتنی سی دعا ضرور مانگ لینا کہ کوئی گھر ماں کے بغیر نہ ہو اور کوئی ماں گھر کے بغیر نہ ہو۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے تو سمجھ لیں آج سے ہی آپ کے حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انسان دنیا کے سارے علوم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو یقین کیجئے اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگر چاہے تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اگر تم وہ کام کرو گے جو آسان ہے تو تمہاری زندگی ضرور مشکل ہوگی، لیکن اگر تم وہ کام کرو گے جو مشکل ہے تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔
آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ کامیابی کا سفر آپ کی سوچوں سے شروع ہوتا ہے اور بعد میں آپ کی ساری دنیا بدل دیتا ہے۔ اکثر حالات میں ناکامیابی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ پریشانی کبھی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا ہم اسے بنا لیتے ہیں۔ کہ کبھی سنا ہے کہ اندھیرے نے سویرا نہیں ہونے دینا۔ کامیابی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے، بزدلوں کا نہیں۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ ہی کیوں نہ لگ جائے۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل لیتے ہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ ماضی بدل نہیں سکتا مگر حال اور مستقبل آج بھی ہماری مٹھی میں ہے۔ کامیاب لوگ دوسروں سے مختلف نہیں ہوتے مگر ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ جیتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔